بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آج نواز شریف کے لیے بہت بہتر دن رہا، انہیں مبارک ہو۔ اتنا سپیڈی F-16 سے تیزی میں انہیں انصاف دیا گیا، جس کی ماضی میں قریب میں کیا 76 سال میں بھی ایک مثال نہیں ملتی۔ ایون فیلڈ کیس میں انہیں چند ہی دنوں میں وہ ریلیف دے دیا گیا جو کیس 2 سال چلتا رہا۔ جب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تو انہوں نے سخت اداروں پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا میرا فیصلہ لکھا کہیں اور جاتا ہے، پڑھتا کوئی اور ہے۔ عدلیہ کو دھمکیاں دی اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی، لیکن اس کے باوجود ناظرین انہیں ایسا ریلیف ملا، ایون فیلڈ سے لے کے العزیزیہ ہو گیا۔ نہ صرف 4 دن میں دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم جو عوام کا ہر دل عزیز ہے، جس کے ساتھ ہر سروے میں 70 سے 80% عوام ساتھ دینے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہیں، اس کا مقدمہ توشاخانہ ہو اڈیالہ جیل میں، سائفر ہو اڈیالہ جیل میں، توہین الیکشن کمیشن ہو اڈیالہ جیل میں۔ لیکن دوسری طرف نواز شریف لندن سے اڑتے ہیں، 4 سال اشتہاری ہوتے ہیں، انہیں لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ پروٹوکول ملتا ہے، اور آج جس طرح شاہانہ انداز میں وہ گئے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا ملزم گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وزیر اعظم ہے۔ ناظرین، چند دن میں جو انہیں سپیڈ ملی ہے، اس کی سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری، اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ اور دیگر کہتے ہیں اس کی نظیر آج تک کبھی نہیں ملی۔ ایک تو اس ملک بے آئین اور بے قانون ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان پر اعتماد ہیں کہ وہ ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ بھی کریں گے، ان کے کارکن بھی کریں گے، ان کے ورکر بھی کریں گے، اور وہ امریکن لندن پلان کو ناکام بھی کریں گے اور تمام سازشوں کو بے نقاب کریں گے۔ ناظرین، ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، دوسری طرف سرکاری پروٹوکول لینے والے بھی عوام میں جانے سے گریز کر رہے ہیں کہ غم و غصہ کہیں مرد آباد کے نعرے نہ لگا دیں۔ کچھ عرصہ پہلے سے ایک سابق وزیر اعظم کو لاہور میں روکا گیا، لوگوں نے احتجاج کیا تو ان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ ناظرین، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف عدلیہ میں جو خود نواز شریف کو جب سزا ہوئی کہتے تھے میرے خلاف فیصلہ کوئی اور لکھتا ہے، مریم نواز کہتی تھی ہم ججوں کو چھوڑیں گے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا نام لے کے کہتی تھی انتقام لیں گے۔ اس دھمکیوں کے بعد اچانک حالات نے کروٹ لی اور قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب میں مبینہ طور پر اختلافات ہوئے اور عمران خان کو سائفر کے نتیجے میں حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نواز شریف کو 3-4 دن میں جو ریلیف ملا ہے، اس کی F-16 سے زیادہ سپیڈ ہے، اور عمران خان کے لوگوں کو 20 دفعہ ضمانت ہوتی ہے۔ آگے سے جج صاحب کہتے ہیں ہائی کورٹ کے جناب ہم ضمانت دیں گے تو وہ رہا نہیں کریں گے، جا کے تحریک انصاف چھوڑو، استقام پارٹی یا کہیں اور جاؤ، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ تحریک انصاف کو کسی بھی صورت اجازت نہیں۔ 2 روز قبل اتوار والے دن چند لوگوں نے لاہور میں ریلی نکالی، زمان پارک میں، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری طرف KP کے حکومت کے ہاتھ سے عوام نکل گئی ہے، وہ دیر ہو، کوہاٹ ہو، نوشہرہ ہو، بنو ہو، عوام کا جمع غفیر تحریک انصاف کے جلسوں میں افضل شیر مسرت کے لیے نکلتا ہے عمران خان کی ایک کال پر۔ اب نواز شریف کو جس کو فوری طور پر ریلیف ملا ہے، اس کے کیس کی میں تو سے پسے پردہ حقائق بتاتا ہوں کہ یہ کیس چلا کس طرح، بنا کس طرح۔ 90 سے یہ ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہمیشہ ان پر کرپشن کے مبینہ الزامات لگتے رہے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف نے مریم اور نواز شریف کو 13 جولائی 2018 کو وطن اس کے
تھوڑا سا اس کیس کی میں ہسٹری بتاتا ہوں ناظرین، معافی چاہتا ہوں۔ پاناما کیس ایک آیا جس میں 20 اپریل 2017 کو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ 5 مئی کو جے آئی ٹی کی تشکیل مکمل ہوئی اور 6 مئی کو واجد ضیاء جو ایف آئی اے کے ڈی جی تھے سربراہی میں کام شروع ہوا۔ تقریباً 2 ماہ کے دوران جے آئی ٹی کے 59 اجلاس ہوئے اور نواز شریف اور ان کے اہل خانہ سمیت 23 افراد سے تفتیش کی گئی۔ جے آئی ٹی کے 2 ارکان نے قطر جا کر قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ کیا، اس کا خط بھی جعلی نکلا، جعلی۔ 10 جولائی 2017 کو جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ 8 ستمبر 2017 کو نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف 3 ریفرنس دائر کیے گئے، فلیگ شپ ریفرنس، ایمن فیلڈ ریفرنس اور دیگر۔ ایمن فیلڈ ریفرنس پر تقریباً 9 ماہ ٹرائل ہوئے، 9 مہینے ٹرائل کی کورٹ میں سماعت ہوئی، کل 107 سماعتیں ہوئی۔ ہر طریقے کا نواز شریف کو موقع دیا گیا لیکن وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ بیان کر سکے، ایون فیلڈ کا ایک کاغذ نہیں دے سکے، پیسے دینے کی منی ٹریل نہیں دے سکے اور بار بار عدالتیں ان سے پوچھتا رہی۔ 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا سنا دی گئی۔ ناظرین اتنے موقع دیے گئے کہ آپ صفائی پیش کریں۔ اس وقت پرائم منسٹر تھے، پروٹوکول تھے، جے آئی ٹی کے پاکستان کے بہترین افسران کو کیا گیا، ایک ایک نقطے پر غور کیا گیا، 10 والیوم بنائے گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز کو 13 جولائی 2018 کو وطن واپسی پر گرفتار کیا۔ ستمبر 2018 میں نواز شریف اور مریم نواز کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی ملی۔ 24 ستمبر 2018 کو نواز شریف کو العدیدیہ ریفرنس میں 7 سال قید سزا سنائی گئی، یہ بھی نیب کے جج صاحبان نے سنائی، جبکہ فلیگ کی ریفرنس پر انہیں بری کر دیا گیا۔ 6 جولائی 2019 کو مریم نواز نے مرحوم جج ارشد ملک کی ویڈیو، ایک واہیات ویڈیو جس کے لیے مناسب نہیں لفظ کا، کے ساتھ نیوز کانفرنس کی اور پہلے نون لیگ نے جج ارشد ملک کی ویڈیو پر خوب شور مچایا، لیکن اپیل میں اس درخواست سے دستبردار ہو گئے کیونکہ ثابت کرنا پڑنا تھا کہ وہ واہیات ویڈیو کس طرح بنائی، کس نے بنائی، اور کیونکہ کسی کی پرائیویسی کی لائف کی ویڈیو ریکارڈ کرنا قانوناً جرم ہے۔ اپیل کی سماعت کے دوران نون لیگ کے وکیل نے بتایا کہ جج ارشد ملک سے پہلے جج بشیر العدیدیہ ریفرنس میں 21 گواہوں کے بیانات پر جرا مکمل کر چکے ہیں، جبکہ کیس ارشد ملک کو ٹرانسفر ہوا تو صرف ایک گواہ کا بیان کارڈ باقی تھا، اور جج بشیر آج بھی ہیں۔ العدیدیہ ریفرنس میں صرف 7 منٹ کے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور ایور فیلڈ ریفرنس میں محفوظ فیصلہ منٹوں میں ہی کیا، بلکہ کارروائی مکمل ہونے پر ناظرین انہیں بری کر دیا گیا۔ انصاف کا یہ دورہ معیار مولوی تمیز الدین اور جسٹس منیر کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ عمران خان کا توشہ خانہ کے ریفرنس کی اپیل کی سماعت تقریباً 1 سال سے زائد عرصے تک زیر سماعت رہی لیکن انہیں بری نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے اکتوبر 2022 میں توشہ خانہ پر نااہلی کے خلاف اپیل دائر کی، اکتوبر 2022 دائر کی تھی اور لاہور منتقل ہونے پر 18 جنوری کو اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کی۔ 13 ستمبر کو وکلاء کے دقائق مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ، عدالت نے 6 ستمبر کو محفوظ فیصلہ سنا دیا، لیکن نواز شریف کو چند ہی دن میں انصاف۔ کیا جسٹس منیر ہے؟ ناظرین، پاکستان میں کوئی بھی شخص جس کے ساتھ ناانصافی ظلم ہو، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، عدالتوں سے ریلیف ملے، انصاف ملے۔ یقیناً ہم فیصلوں پر تو ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جج صاحبان قابل عزت ہیں، انہی سے انصاف ملے گا۔ یہی سپریم کورٹ اور اسلام آباد یا ہائی کورٹس ہمیں انصاف دیں گی۔ بہرحال کہتے ہیں ظلم کا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ یہ ظلم کا نظام ختم ہوگا۔ الیکشن کے بارے میں بلاول بھٹو نے صاف کہہ دیا، نواز شریف پہلے 3 دفعہ سلیکٹ ہو کے آئے، 4تھی دفعہ اپنے بھائی پر
نہ نظر آتے ہوئے بھی حکومت چلاتے رہے، اب 5ویں دفعہ پھر مکا کر کے آ رہے ہیں، جس پر عوام انہیں اب نہیں آنے دے گی۔ کیا عوام ایسے شخص کو روک پائے گی یا لندن پلان اسے اقتدار دلائے گا؟ یہ وقت جلد سامنے آنے والا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔